اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج جو ہم دعا کریں گے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو کہ پچھلی دونوں دعاؤں کے ساتھ ہی ہے، اور آیت نمبر 129 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور میں وقف کی اس میں ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے ہم اس آیت کے حصے دو کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور دوسرا ہوگا انک انت العزیز الحکیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، تو ہم 3 واو عاطفہ کی بنیاد پر پہلے حصے کے 4 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا، دوسرا ہوگا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیسرا ہوگا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور چوتھا ہوگا ویزکیہم۔ اب ایک ایک کر کے ہم ہر حصے کو انالائز کریں گے۔ پہلا حصہ جی ربنا، اس میں ہم بات کر چکے ہیں، بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لہٰذا وہ ساری باتیں میں نہیں دہراؤں گا۔ ربنا از اکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از اکول ٹو فعل فاعل مفعول، یا قائم مقام مدعو فعل کے، اور فعل فاعل مفعول یہ ندا بن گیا۔ دوسرا حصہ جو ہم نے اس کا کیا ہے اس میں ہمیں ایک فعل بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے ہم 2 حصے بنا دیں گے۔ یعنی پہلا حصہ ہوگا وابعث فیہم رسولا منہم، اور دوسرا ہوگا یتلو علیہم آیاتک۔ اب اس میں سے جو پہلا حصہ ہے وابعث فیہم رسولا منہم، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ واو حرف ہے، ابعث فعل ہے، فی حرف ہے، ہم اسم ہے، رسول جو کہ رسولن کی صورت میں نظر آ رہا ہے اسم ہے، من حرف ہے، اور ہم اسم ہے۔ مزید بات کریں، واو عاطفہ، ابعث فعل امر، با عین اور ثا حروف مادہ ہیں۔ با فا سے استعمال ہوتا ہے، خان صاحب کی ڈکشن میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا، خان صاحب بتا رہے ہیں بعث یبعث، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے جی، اور معنی اس کے ہیں کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا۔ مصدر بنتا ہے باسن، اس لیے یہ اٹھانے اور بھیجنے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی مقرر کرنے کے بھی ہوتے ہیں، تو اور دونوں کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے۔ اور خان صاحب نے دونوں معنی کے حوالے سے قرآن مجید کے 2 مقامات سے ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ تو ابعث فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فی حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، رسولن منصوب نکرہ واحد اور مذکر اسم ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ ہم اور ہم فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے، اس لیے فی ہم میں آپ کو وہ ہم ہی ہے جو ہم کے طور پہ نظر آ رہی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنائیں۔ تو ابعث فعل با فاعل، اس بات کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فعل امر جب بھی آتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے۔ فیہم جار مجرور یہ متعلق ہوتا ہے، رسولن یہ منصوب ہے تو مفعول بھی بن گیا ابعث فعل کے لیے، اور منہم جار مجرور نکرہ کے بعد آ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے نکرہ کی، تو رسولن موصوف ہو جائے گا اور منہم صفت ہو جائے گا۔ اب اصل میں یہ صفت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں جس طرح جار مجرور اصل میں خبر نہیں ہوتا، خبر کی غیر موجودگی میں وہ خبر بن رہا ہوتا ہے، تو یہاں بھی صفت کی غیر موجودگی میں وہ صفت ہم بنا رہے ہیں اسے، تو رسول منہم یہ موصوف صفت مل کے یہ مفعول بھی بن جائے گا ابعث فعل کے لیے۔ اب رہ گیا بیچ میں فیہم، تو فیہم جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا ابعث فعل کے لیے، تو ابعث فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس جملہ فعلیہ کا عطف ہم کس پہ کریں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح پچھلی دعا میں ہم نے کیا تھا ربنا تقبل منا، تقبل والے فعل پر، تو یہاں بھی اسی طرح ہم عطف کر دیں گے اس کا فعل پہ جو ربنا کے بعد تقبل منا سمجھا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا اپنے الفاظ میں تو کچھ ہوگا، اور تو بھیج یا مقرر فرما ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو۔ اب یہ رسولم منہم کا ترجمہ میں اس انداز میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اب جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی کا، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ یتلو فعل ہے، علی حرف ہے، ہم اسم ہے، آیات اسم ہے، اور کاف اسم ہے۔ یتلو فعل، فعل مضارع معروف
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا، لام اور واو اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں ہم دیکھیں اگر تو ہمیں اس کے معنی ملیں گے جی، کافی ڈیٹیل کے ساتھ خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے، باب نون سے استعمال اس کا بتایا ہے، تلا و یتلو، اور تبدیلی کے بعد لکھا ہے تلا یتلو، یعنی اصلی بھی انہوں نے یتلو ہی لکھ دیا ہے، تو یہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، ذہن میں رکھے گا۔ مصدر اس کا اگر تلون ہو تو معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ الشمس کی، والقمر اذا تلاہا۔ مصدر اس کا تلاوتن ہو تو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پڑھنا یا پڑھ کر کسی کو سنانا، اور بتا رہے ہیں کہ اصطلاحاً یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے میں ان میں درج شدہ ہدایات کی پیروی یعنی پیچھے پیچھے چلنا بھی شامل ہے، جبکہ عام کتابوں میں یہ شرط نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے یعنی دوسری کتابوں کے لیے عام طور پہ قراء اور قراءتن استعمال ہوتا ہے۔ تلا یتلو کا مفعول اگر بنفسی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آئے تو معنی ہوتے ہیں پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، اور اگر الا کا صلہ آ جائے یعنی الا کی پریپوزیشن ساتھ آ جائے تو مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے بتائی ہے۔ اب صرف ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تلا یتلو میں یتلو فعل مضارع جو ہے نا، اس کے آگے الف عام عربی میں نہیں لکھا جاتا، لیکن قرآن مجید میں یہ الف لکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یتلو میں، تو یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو لکھا ہی جاتا رہے گا۔ بہرحال یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور گردان کا یہ صیغہ جو ہے وہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے، یہ ہم چیک کرتے ہیں فائل بتانے کے لیے، تو یہ 2 میں سے ہے یعنی 1 یا 4 میں سے ہے، تو فائل یا ضمیر ہوگا یا پھر اسم ہوگا، اسم ظاہر ہوگا، آگے کوئی مرفوع ہوگا تو اسے بنا دیں گے، نہیں تو پھر ضمیر کو ہم اس کا فائل بنا دیں گے۔ الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل آ گئی ہے، اور آیاتی کا، آیات آیہ کی جمع سالم ہے، جمع سالم مؤنث ہے، اور جمع سالم مؤنث کا اعراب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آتو اور آتی آواز کے ساتھ آتا ہے، اگر الف لام لگا ہوا ہو یا مضاف ہو تو۔ آتو مرفوع اور آتی جو ہے وہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر آیاتی ہے تو مجرور ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے، نہ یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، نہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ منصوب ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور مضاف بن رہا ہے اس لیے اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی، اور ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، اب اسم کے ساتھ ضمیر ہم جانتے ہیں ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے اور یہ مرکب اضافی بن۔ تو اب جوڑیں تو یتلو فعل اور فاعل، کیونکہ آگے مرفوع اسم نہیں ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ علیہم، اب یہ الا کے ساتھ آیا ہے تو پڑھ کے سنانا اس کے معنی ہوں گے، علیہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یتلو فعل کے، اور آیاتی کا یہ منصوب مفعول بھی بن جائے گا یتلو فعل کے لیے، اور یتلو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ابھی جملہ فعلیہ ہم نے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اس میں جوڑنا ہے، تو قاعدہ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، دہرا لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو جار مجرور یا جملہ جو ہے وہ عام طور پہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے، تو رسولن کی صفت ہم نے بنا دیا تھا جار مجرور منہم کو، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کو بھی ہم صفت بنا دیں گے رسولن کی، تو رسولن موصوف ہو گیا جس کی 2 صفتیں بن گئیں، ایک منہم جار مجرور اور دوسری یتلو علیہم آیاتی کا، تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً منصوب مانا جائے گا کیونکہ رسولن کے لیے صفت بن رہا ہے، پھر رسول جو ہے یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا ابعث فعل کے لیے۔ تو اب ترجمہ کرنا چاہیں ان دونوں حصوں کا تو ملا کے کچھ یوں ہوگا، اور تو بھیج ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، ایک صفت ہوگی، اور دوسری صفت یہ وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سناتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم یہ جوڑ لیں گے۔ اب چلتے ہیں جی تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ واو حرف، یعلم فعل، ہم اسم، الکتاب اسم، واو عاطفہ، یعلم فعل، فعل مضارع، علامات مضارع پیش والی ہے، تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں مجہول ہوتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، باب تفعیل ہوتا ہے اگر عین کلمہ شد والا ہو تو باب تفعیل ہے، عین لام میم باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما سکھانا، تعلیم دینا، گردان کے 2 صیغوں میں شامل ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ہم ضمیر آ رہی ہے فعل کے بعد آ رہی ہے تو ضمیر منصوب متصل ہوگی، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ الکتاب
منصوب اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو جملہ بن جائے گا یعلمہم الکتابہ، فعل، فاعل اور دو مفعول، یعنی ایک ہم مفعول، ایک الکتابہ، کیونکہ علمہ یعلم تعلیماً دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو سکھانا اور کوئی چیز سکھانا۔ تو یعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف ہو جائے گا یتلو علیہم آیاتک پر، اور ترجمہ سمپل ہے، اور وہ سکھائے گا انہیں کتاب، تعلیم دے گا انہیں کتاب کی۔ اگلے حصے کی طرف چلیں تو وہ ہے والحکمتہ، واو حرف ہے، الحکمتہ اسم ہے، منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ اب واو کو عطف بنا دیتے ہیں، الحکمتہ منصوب ہے تو اس کو اب ہم عطف کر دیں گے الکتابہ پر، گویا الکتابہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور الحکمتہ معطوف ہو جائے گا، اور الکتابہ معطوف علیہ اپنے معطوف الحکمہ سے مل کر مفعول بھی ثانی بن جائے گا یعلم فعل کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، اور اب اس کو بھی ساتھ جوڑ دیں گے، وہ تعلیم دے گا انہیں کتاب اور حکمت کی۔ اگلے حصے کی طرف چلیں، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، واو حرف، یزکی فعل، ہم اسم، واو عاطفہ، یزکی فعل، فعل مضارع، علامت مضارع پیش والی ہے، کوئی چار پاسبلٹیز، زا، کاف اور یا حروف مادہ نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پر۔ پہلے ہم چیک کر لیں اس کو کیا ہے یہ۔ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے تو مجہول نہیں ہے، عین کلمہ شد والا ہے تو باب تفعیل ہے، تو زا، کاف اور یا ہمارے اعتبار سے حروف مادہ بن رہے ہیں، لیکن جب ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں سے چیک کریں گے تو وہاں پر زا، کاف اور واو میں ہمیں یہ مادہ ملے گا، اور تفصیل خان صاحب کچھ یوں دے رہے ہیں اس کی کہ زال، کاف اور واو جو ہیں یہ باب تفعیل سے جب استعمال ہوتے ہیں تو زکاوا یزکیو بنتا ہے، مصدر تزکیوتن، اور پھر واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، زکا یا یزکیو تزکیتن، اور پھر ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے تو زکا یزکی تزکیتن، معنی اس کے لکھ رہے ہیں پاک کرنا، یعنی رکاوٹ والی چیزوں سے۔ تو یزکی فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، تو یزکی فعل با فاعل ہوا، فاعل ہو گیا اس کا، اور ہم جو ہے مفعول ہو گیا، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا عطف ہم کر دیں گے یعلمہم والے جملے پر، ٹھیک ہے، اور ساتھ جوڑیں گے اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاک کرتا ہے انہیں۔ تو یوں الحمدللہ ہمارا یہ طویل حصہ جو ہے وہ انالائز ہو جائے گا، اور اب جو دوسرا مین حصہ ہم نے بنایا تھا اس دعا کا، اس آیت کا، وہ ہے انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ انک انت العزیز الحکیم بالکل اسی طرح ہے جیسے پچھلی آیت میں، پچھلی دعا میں ہم نے انک انت التواب الرحیم، اور پھر اس سے پچھلی دعا میں انک انت السمیع العلیم دیکھا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، کاف اسم انا، اور خبر انا جو ہے وہ انت العزیز الحکیم، جس میں انت مبتدا، العزیز خبر اول، الحکیم خبر ثانی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یعنی جملہ اسمیہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے، اور ٹوٹل مکمل یہ ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں ورکنگ کو اپنی۔ تو محمود صافی صاحب جو اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ کچھ شروع رکھ رہے ہیں کہ ربنا سبق اعرابھا، اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے جی، ترکیب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دہرا نہیں رہا، وقت آپ کا بچاتا ہوں۔ ہاں، جملوں کا اعراب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ النداء جو ہے ربنا لا محل لها اعتراضیہ، اور ابعث فیہم والا جملہ لا محل لا معطوف لا جملہ اجعلنا مسلمین، یتلو علیہم فی محل نصب نعت صفت ہے رسولن کی، اور یعلمہم فی محل نصب معطوف لا جملہ یتلو، یزکیہم فی محل نصب معطوف لا جملہ یتلو، اور انک انت العزیز لا محل لها تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ جی انالیسز ہمارا میچ ہو گیا۔ اب صرف ترجمہ دیکھیں گے ہم اس دعا کا، اس آیت کا۔ اس کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتکا جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ایک اور دعا الحمدللہ گرامیٹکلی انالائز کر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔